لیکن آج جس سے ہم آپ کو ملوانے جا رہے ہیں ان کا تعلق پاکستان سے ہے, اور وہ آئی تھنک میرے خیال میں اب تک جو میں اپنی انفارمیشن رکھتی ہوں, ہو سکتا ہے میں غلط ہوں, لیکن یہ پہلے پاکستان کے وائلڈ لائف کنٹینٹ کریٹر ہیں. اب آپ سوچیں کہ مجھے نہیں معلوم ان کی ٹیم ہے کیا کچھ ہے, کیا ریسورسز ہیں, لیکن یہ بڑا خطرے کا کام کر رہے ہیں اور زہریلے خطرناک جانور ان کے قریب جاتے ہیں, اور یہ آپ سارا منظر بھی دیکھ رہے ہیں, اور ان کی اپنی زندگی بھی بڑی ظاہر اس میں خطرے میں آ جاتی ہوگی, لیکن ان کا یہ شوق ہے اور شوق کو آپ ٹی وی پر دیکھ رہے ہیں کہ کس طریقے سے, اور لوگ بڑا محظوظ ہوتے ہیں اس مناظر کو دیکھ کر. تو ان سے بات کر لیتے ہیں, ہمارے ساتھ موجود ہیں عبدالرحمان. تھینک یو سو مچ عبدالرحمان, آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا. بھائی وائلڈ لائف فوٹوگرافرز ہم نے بہت دیکھے ہیں, اب ظاہر ہے کہ وہ محنت بھی کرتے ہیں, ایک ایک شاٹ کے لیے گھنٹوں انتظار کرتے ہیں, لیکن اس کے اندر خطرے کا ایلیمنٹ ڈسٹینس ہوتا ہے, اتنا نہیں ہوتا جتنا اس میں ہے. یہ ویسے تحقیق اپنی جگہ, آپ کی ویسے ایجوکیشن بھی کیا اس سے متعلق ہے یا آپ کچھ اور پڑھ کے یہاں تک آئے ہیں؟ جی السلام علیکم. اور میں نے آئی ٹی کیا ہوا ہے, آئی ایم کمپیوٹر انجینئر, اور اس کے بعد بائی پروفیشن آئی ایم اے سروائیولسٹ. نیشنل جیوگرافک اور ڈسکوری چینل کے انسٹرکٹر سے میں نے سروائیول کی ٹریننگ لی ہوئی ہے, اور اس چیز میں اویئر کر رہا ہوں اپنے پاکستان کے لوگوں کو, اور ساتھ ہی ساتھ میں پاکستان کی وائلڈ لائف کو پروموٹ کر رہا ہوں پاکستان لیول پہ اور انٹرنیشنل لیول پہ, تاکہ ہم اپنی وائلڈ لائف کی پروٹیکشن کے لیے کچھ کر سکیں. اور اس کے لیے مجھے جو ہے جنگلوں میں میں جو پریکٹیکل آبزرویشن کرتا ہوں, تھیوری پہ کم پریکٹیکل پہ زیادہ ٹرسٹ کرتا ہوں, اور اسی لیے میں کئی ہفتوں سے لے کے کئی مہینوں تک جنگلوں میں بھی رہتا ہوں اپنی ٹیم کے ساتھ, جس میں ہم مختلف اسپیشیز کے اوپر ریسرچ کرتے ہیں. وہ صبح کب نکلتی ہیں, کب گھونسلے میں جاتی ہے, کب شکار کرتی ہے, اور کب گھونسلے میں واپس آتی ہے. سارا پروسیس جو ہوتا ہے, ایک ہماری جو ایک آبزرویشن ہوتی ہے 3 سے 4 مہینے کی ہوتی ہے, جس میں ہم مکمل اوتھینٹک ڈیٹا کر کے کلیکٹ کر کے ہم نے لوگوں کے سامنے اس کی انفارمیشن ایک ویڈیو کی صورت میں پیش کرتے ہیں. اچھا, تو مجھے آپ کا کام جو دیکھ کے کوالٹی وائز بھی اگر ہم بات کریں تو بڑا زبردست, لیکن یہ خطرے کا بھی کام ہے. ٹیم ظاہر ہے آپ کی ہوگی, تو وہ ٹیم کو کیسے آپ نے اکٹھا کیا, کیا ریسورسز ہیں, ظاہر ہے آپ ان کو پے بھی کرتے ہوں گے, تو یہ سب آپ کرتے مینیج کیسے کرتے ہیں؟ جی بالکل, ایک تو ٹیم ہماری کچھ اسٹوڈنٹس سے شامل ہے اور کچھ مزدور طبقے کے اوپر شامل ہے, جو کہ ہم جب ہماری 3 مہینے کے بعد ایک نارتھ سائڈ پہ یا بلوچستان سائڈ پہ لانگ ڈسٹینس پہ جب ہماری ریسرچ اسٹارٹ ہوتی ہے, تب ہم اپنی کلیکشن کرتے ہیں پارٹ ٹائم جابس کر کے, اور جب ہمارے پاس ایک اچھی اماؤنٹ کلیکٹ ہوتی ہے تب ہم ایک ایسا اسپیسیمن جو ہے سلیکٹ کرتے ہیں جس کے اوپر پاکستان کی طرف سے اتنی ریسرچ نہیں ہوئی ہوتی, تو پھر ہم وہ اسپیسیمن سلیکٹ کرتے ہیں, اس کے اوپر ریسرچ کرنے کے لیے نکل پڑتے ہیں. اچھا, میں ایک اور چیز دیکھ رہا تھا عبدالرحمان کہ یہ جو جانور ہیں ان کے بارے میں آپ زیادہ جانتے ہوں گے, ہم نے تو جو دیکھا اس سے ہماری اسیسمنٹ یہی ہے کہ ان کا بیہیویئر جتنا مرضی آپ ساتھ رہ لیں یہ انپریڈکٹیبل ہوتے ہیں, یہ کبھی بھی کچھ بھی کسی بھی طریقے سے ریئیکٹ کر سکتے ہیں, وائلنٹلی ریئیکٹ کر سکتے ہیں. تو یہ جو آپ بوسو کے نار ان کے ساتھ کرتے ہوئے پائے جاتے ہیں مسکراتے ہوئے, تو کبھی خطرہ نہیں محسوس ہوا کہ اگر اس نے کاٹ لیا یا کچھ اس طریقے سے کر لیا تو پھر کیا ہوگا؟ سر ایکچولی جو ڈر ہے نا, ڈر والا ایلیمنٹ جو ہے نا, یہ نام ہے لا علمی کا. ہم ہر اس چیز سے ڈرتے ہیں جس کے بارے میں ہم علم نہیں رکھتے, اور جس کے بارے میں ہم نے بہت ساری غلط افواہیں سن رکھی ہوئی ہوتی ہیں. اچھا, تو جب آپ کسی چیز کو فیس کرتے ہو تو آپ کو تب اس کی حقیقت کا پتہ چلتا ہے. اینیمل, برڈز, ریپٹائل جتنے بھی ہے, ان کا بیہیویئر پریڈکٹیبل ہوتا ہے. آپ ان کے ساتھ ٹائم اسپینڈ کرتے ہو, آپ کو پتہ چلتا ہے کب یہ آپ کے اوپر اٹیک کرتی ہے, کب یہ آپ سے دور بھاگنا چاہتی ہے. تو جب آپ ان کے ساتھ ایک ٹائم اسپینڈ کرتے ہو, ان کو آبزرو کرتے ہو, تب یہ ساری چیزیں آپ کے سامنے کھل جاتی ہیں. تو اس لیٹس سپوز کہ ایک لیزرڈ ہے, کیا آپ نے, مجھے تو ایسے لگ رہا ہے آپ گئے, آپ کو وہ کہیں پہ آپ نے اسپاٹ کیا اینڈ دین یو جسٹ گریب اٹ, یا آپ اس کے ساتھ ٹائم اسپینڈ کرتے ہیں اور پھر آپ وہ ویڈیو بناتے ہیں, تو یہ ٹائم کنزیومنگ بھی کافی لگ رہا ہے. کتنا آپ کو ان ساری چیزوں میں ویسے ٹائم لگتا ہے؟ ایک ویڈیو کے اوپر جب میں ایک اسپیشیز کے اوپر ریسرچ کرتا ہوں, فار ایگزامپل اگر میں نے کسی سانپ کے اوپر یا لیزرڈ کے اوپر ڈاکیومنٹری بنانی ہے, تو ہمیں اس اسپیشیز کو آئیڈینٹیفائی کرنا ہوتا ہے کہ وہ کون سی ایریا میں ہے. پھر اس ایریا میں جاتے ہیں, وہاں کے لوکل لوگوں کو اس چیز کے بارے میں اویئر کرتے ہیں, اور پھر ان کی ہیلپ کے ساتھ ہم وہاں پہ نائٹ کیمپنگ کرتے ہیں, ان کو ڈھونڈتے ہیں, سرچ آؤٹ کرتے ہیں, اور جب ہمیں ان کا ایک پرفیکٹ ایریا مل جاتا ہے, ان کا ہیبیٹیٹ, تب ہم وہاں پہ رہتے ہیں, ان کو آبزرو کرتے ہیں, اور اس کے ساتھ ایک سمجھ لیں پوری آبزرویشن کے بعد ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ پاکستان اور انڈیا میں کوئی ایسی لیزرڈ ہے نہیں جو کہ وینمس ہو. ہم نے سن رکھا ہے کہ لیزرڈ جب کھانے میں گرتی ہے یا فلاں بہت ساری غلط افواہیں, لیکن سانپوں وغیرہ کے ساتھ بھی آپ وقت گزارتے ہیں, تو یہاں پر ظاہر ہے کہ وینمس اسنیکس بھی ہیں اور نان وینمس بھی ہیں,
تو اس کے اندر آپ کو پتہ ہے ویسے بھی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ جو جانوروں کا بیہیویئر ہے دنیا بھر میں مانا جاتا ہے کہ انپریڈکٹیبل ہے. ہر طرح کی اسپیسیز کے کچھ زیادہ جلدی ایروٹک بیہیویئر ہوتا ہے, اور خاص طور پہ یہ تو مثالیں آپ کو یاد ہوگا اسٹیو ارون کی مثال, دنیا کے مایہ ناز کروکوڈائل ہنٹر, طرح طرح کے سانپوں کے ساتھ, لیکن ان کی ڈیتھ ہوئی کس طرح سے, اسٹنگ رے کے اس سے. تو ون ہیز ٹو بی کیئرفل. آپ جب یہاں پر جا کے اس طرح سے کرتے ہیں تو آپ کے پاس اینٹی وینم یا کچھ اس طریقے سے کوئی آپ کے اینٹی ڈاٹس وغیرہ کچھ ہوتے ہیں ساتھ کے, ان کیس آف این ایمرجنسی کوئی آپ ڈیل کر سکیں اس سے؟ نہیں سر, فرسٹ ایڈ ہوتی ہے. اینٹی وینم صرف اور صرف ہاسپٹل میں لگتا ہے یا جب آپ کے پاس بہت پرفیکٹ ٹیم ہوتی ہے ڈاکٹرز کے اوپر تو آپ تب اینٹی وینم لگا سکتے ہیں, لیکن اینٹی وینم پاس رکھنے کا کوئی طریقہ نہیں ہوتا. آپ کو اینٹی وینم صرف اور صرف جو ہاسپٹل میں لگتی ہے. آپ فرسٹ ایڈ کر سکتے ہو, اس کے کچھ طریقے ہوتے ہیں. اوکے 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 اوکے. اچھا, تو یہ ویسے آپ کی ایجوکیشن جو آپ نے بتایا وہ بیک گراؤنڈ بڑا ڈفرینٹ ہے, یہ شوق ہوا کیسے؟ اور پھر گھر والے جب آپ کو یہ سب کرتے دیکھتے ہیں تو وہ تو ڈر جاتے ہوں گے, وہ منع نہیں کرتے, یا انہوں نے شروع میں آپ کو بہت اس حوالے سے اس کی اپوزیشن نہیں کی کہ بھائی یہ کن چکروں میں پڑ گئے آپ؟ ایکچولی آئی ایم فرام چولستان ڈیزرٹ. چولستان میں سانپوں کے بائٹ کی وجہ سے جو ہے سالانہ جو 10 سے 15 ڈیتھ ہوتی ہیں, اور میں پاکستان کی جتنی بھی ہسٹوریکل سائٹس ہیں وہاں پہ میں سروائیو بھی کرتا ہوں, وہاں پہ اپنے دوستوں کے ساتھ نائٹ کیمپنگ کے لیے بھی جاتا ہوں, اپنے ہسٹوریکل پوائنٹس جو ہیں ان کو بھی ایکسپلور کرتا ہوں. تو ایکسپلوریشن کے دوران ہمارے چولستان ڈیزرٹ میں ایک بچے کو سانپ نے کاٹا تھا اور اس کی ڈیتھ ہو گئی تھی. تب میں نے اس کے اوپر کام شروع کیا, کیونکہ لوگوں کو اویئرنیس نہیں ہے. لوگ دیسی ٹوٹکے اور اسنیک چارمرز کے اوپر لگا کے اپنا ٹائم ضائع کرتے ہیں. خاص ٹائم ہوتا ہے جس میں آپ نے ہاسپٹل میں پہنچنا ہوتا ہے. بلکہ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہوتا ہے عبد الرحمان کہ آپ نے وہ سانپ کا بھی پتہ ہونا چاہیے جس نے ڈسا ہے, تاکہ اس کے حساب کا اینٹی وینم اس کو لگایا جا سکے. ایسا بالکل ایسی ہے. جی بالکل ایسی ہے. دراصل مسئلہ یہ ہے کہ جو ہمارے لوکل لوگ ہوتے ہیں ان کے لیے سارے سانپ ایک جیسے ہوتے ہیں, زہریلا ہو یا نہیں ہو. اور دوسری بات یہ بھی ہے کہ ہمارے ڈاکٹرز کو بھی اتنی اویئرنیس نہیں ہوتی, وہ صرف مکمل پروسیس کے بعد ایک پراپر ٹیسٹ کے بعد اس کو اینٹی وینم دیتے ہیں. اچھی بات بھی ہے, لیکن ڈاکٹرز کو بھی ایک خاص ٹائم پہ ان کا بھی ایک خاص طریقہ ہوتا ہے کہ وہ کٹ لگا دیتے ہیں, جبکہ اسنیک بائٹ پہ کٹ نہیں لگایا جاتا. لوگوں کے ساتھ ساتھ ہمارے ڈاکٹر تحصیل ہیڈ کوارٹرز کے جو ڈاکٹر ہیں ان کو بھی تھوڑی سی اویئرنیس کی ضرورت ہوتی ہے. اور رہی بات گھر والوں کی, تو گھر والوں نے اسٹارٹنگ میں جب میں نے کام شروع کیا تھا تو انہوں نے میرے برتن الگ کر دیے تھے, اور انہوں نے کہا تھا کہ آپ ہمارے یہ آپ کی ویڈیوز دیکھ کے انہوں نے کیا ہوں گے کہ یہ دیکھو طرح طرح کے جانوروں کو چوم رہا ہوتا ہے تو اس کو جو ہے کھانا لگا. انہوں نے آپ پہ ٹرسٹ کیا. اچھا یہ بتا دیں, یہ ساری صورتحال میں آپ کے لیے اب تک سب سے پرخطر کون سا ایڈونچر رہا جس کو دیکھ کے جس کو کر کے آپ خود بھی ذرا خوفزدہ ہو گئے ہو کہ بھائی یہ کیا تھا؟ بلوچستان میں تھا میں, وہاں پہ ایک بلڈ نوز وائپر ہے جس کے اوپر انڈیا اور پاکستان کی طرف سے ابھی تک کام نہیں ہوا. تو میں اس کی ریسرچ کے لیے گیا ہوا تھا. وہاں پہ مجھے کافی ساری جو ہے مختلف چیزوں کے اوپر میں نے فیس کیا. اسکارپین نے مجھے بائٹ کیا تھا, ایک سانپ نے بائٹ کیا تھا, تو اس کو ہم نے سروائیو کیا تھا بڑے طریقے سے. تو وہاں پہ مسئلہ یہ ہے کہ ہم جو ہے جب جاتے ہیں تو یہ بھی پوائنٹ آؤٹ کرتے ہیں کہ کون سے نزدیکی جگہ پہ ہمیں اینٹی وینم مل سکتا ہے. یہ اچھی بات ہے. بہت ساری چیزیں ہیں. ابھی میں تقریباً ابھی تک 150+ اسپیشیز کے اوپر ریسرچ کی ہوئی ہے, جس کے اوپر میں کشمیر میں گیا تھا. فلائنگ اسکیورل کی اڑنے والی گلہری ہوتی ہے, جس کے اوپر ڈاکیومنٹری بنانے کے لیے میں 6 دن درخت کے اوپر بیٹھا رہا تھا. واہ واہ واہ, 6 دن آپ پہ صبر ہے کافی. 6 دن درخت پہ بیٹھے. اچھا مجھے دوسرا یہ بتائیں عبد الرحمان کہ یہاں پر پاکستان میں جیسے کام تو کافی ہو رہا ہے, آپ کافی کام کر رہے ہیں, تو آپ کس کو آئیڈیلائز کرتے ہیں؟ یعنی کہ اگر انٹرنیشنلی دیکھا جائے تو کافی سارے لوگ ہیں جو اس پہ وائلڈ لائف پہ کام کر رہے ہیں, اپنی جان خطرے میں ڈالتے ہیں, لیکن ان کے پاس ریسورسز کافی ہیں. آپ کا آئیڈیل کون ہے اس فیلڈ میں؟ ڈاکٹر اسٹیو جو ہے میرے آئیڈیل ہیں. بیئر گرل ہیں, اور میں ہر اس شخص کو آئیڈیل مانتا ہوں جو کہ اپنے لوگوں کے لیے کام کرتا ہے. اور یہاں پہ پاکستان کی طرف سے کہ ایسا کام نہیں ہو رہا ہے. لوگوں کو اس وائلڈ لائف چیز سے ریلیٹڈ ہی بہت ساری غلط متس ہیں جس میں لوگ اس چیز کو برا سمجھتے ہیں. تو انشاءاللہ میرا مقصد یہی ہے کہ میں پاکستان میں نیشنل جیوگرافک ٹائپ کا, اس کے لیول کا, اس سے ہائی کا نہیں, انشاءاللہ اس کے لیول کا میں آپ کو بہت جلد شو دینے والا ہوں انشاءاللہ, جس میں لوکل لیول سے لے کے ہائی لیول تک آپ کو انشاءاللہ وائلڈ لائف. اچھا آپ کی ظاہر رحمان بہت ساری معلومات آپ کے پاس ہوں گی. پہلے تو بتائیں یہ جس شوق ہے, یہ کاز ہے, اور آپ اگر لوگوں کو یہ بتانا چاہیں کہ جی یہ جو جانور ہیں, یہ اسپیشیز ہیں, ان کو نہ ماریں, اور یہ بھی مخلوق ہیں, یہ بھی جاندار ہیں,
اور یہ آپ کے لیے ہارمفل نہیں ہے, تو کیا آپ یہ سب لوگوں کو آگاہی دے سکتے ہیں؟ کیونکہ آپ نے جیسا خود کہا نا کہ کئی سانپ ایسے ہیں ان کو پتہ بھی نہیں ہوتا, وہ سمجھتے ہیں سب سانپ زہریلے ہیں, ہر سانپ زہریلا بھی نہیں ہوتا, یا اور بھی ایسے کئی جانور ہوتے ہوں گے؟ بہت ساری ہیں. دیکھیے سب سے پہلے میں نے آپ کو کہا کہ ڈر جو ہے وہ نام ہے لا علمی کا. ہمارے لوگوں کو اس چیز کی اویئرنیس ہے ہی نہیں. تو میں اس چیز کو پچھلے 12 سالوں سے میں مختلف گاؤں, ولیجز, ٹاؤن میں جاتا ہوں, لوگوں کو اسکول, کالجز, یونیورسٹیز میں جو ہے میں اویئرنیس دیتا ہوں. پینافلیکسی کی صورت میں مقامی اسپیشیز جو ہوتی ہیں صرف جانوروں سے ریلیٹڈ نہیں, میں مقامی جو درخت ہوتے ہیں ان کے بارے میں لوگوں کو ایجوکیٹ کرتا ہوں کہ ایک مقامی علاقے میں مقامی وائلڈ لائف کی امپورٹنس کیا ہوتی ہے ہماری انوائرمنٹ میں. ہم کروڑوں کا گھر بناتے ہیں اور گھر کے باہر جو ہم پودے لگاتے ہیں باہر سے آئے ہوئے آرٹیفیشل پودے یا کسی اور سٹی کے, جو کہ ہمارے ایکو سسٹم کے لیے اور انوائرمنٹ کے لیے سوٹیبل نہیں ہوتے. تو مقامی اسپیشی ہمیشہ آپ کے علاقے پہ بہت پازیٹیو امپیکٹ چھوڑتی ہے. تو اسکول کالج جا کے میں ساری چیزیں اویئرنیس دیتا ہوں. اوکے, دیٹ از گریٹ, کیپ ڈوئنگ اٹ. اور دوسرا یہ کہ احتیاط لازمی طور پر عبد الرحمان کرنی ہے, کیونکہ آپ کو پتہ ہے ہمارا ہیلتھ کیئر سسٹم کیسا ہے. تو اینٹی وینم یا یہ چیزیں جو ہیں وہ آپ کو پتہ ہے کئی جگہ پہ اویلیبل نہیں ہوتی. آئی ایم شیور کہ آپ ان چیزوں پہ احتیاط کرتے ہوں گے, لیکن باقی آپ زبردست کام بہت کیئر کریں جی, مگر اپنا خیال بھی ضرور رکھیے گا. تھینک یو سو مچ. تھینک یو رحمان, بہت شکریہ.